بسما پہلی بار اپنا خوف زبان پر لے کر آئی تھی اور اس نے کیسے اپنے خوف کو بیان کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ دونوں کی نظریں نیچی ہی تھیں، دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظریں اٹھا کر سامنے والے کی آنکھیں پڑھ سکے اور تکلیف کو محسوس کر سکے۔ دونوں ہی اپنی جگہ تکلیف میں تھے۔ بسما تمہیں پتہ ہے میں نے اب تک جانے کتنے مشنز کیے ہیں اور بلا خوف و خطر لڑا ہوں، ایک پل کو بھی کبھی دل میں اپنی جان کو لے کر خوف زدہ نہیں ہوا، مگر جب جب تمہارا خیال آتا ہے تو ڈر جاتا ہوں، تمہیں کھونے کے خوف سے۔ پتہ ہے ماں کہتی ہیں میں بہت بہادر ہوں جو اپنی شہادت کی دعا خود کرتا ہوں، مگر پتہ ہے بسما میں شہادت تمہارے بچھڑنے سے پہلے چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مگر تمہارا اور ماں کا خیال آتے ہی میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ تھامنے میں بسما نے پہل کی تھی۔ دیکھو ایک بار تو سب کو ہی بچھڑنا ہے، چلو آج ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں دونوں میں سے جس کو بھی جدائی برداشت کرنی ہوگی وہ مضبوط بن کر برداشت کرے گا، خود کو ٹوٹنے نہیں دے گا اور یاد رکھے گا ہم دونوں سے زیادہ ہم پر اس وطن کا قرض ہے جس کو چکانے کے لیے وہ اپنی آخری سانس تک محنت کرے گا۔ حنان نے اس کی بات سن کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ویسے ضروری تو نہیں ہے نا کیپٹن ہر بار اندیشے سچ ثابت ہوں، بسما نے اپنے لہجے میں فکر مندی اور خوف سموئے کہا تو وہ ہنس دیا اور اسے ہنستا دیکھ کر بسما بھی ہنس دی۔ پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہوگا اگر تمہاری اچھی باتیں یہی ہیں تو۔ بسما نے اسے چھیڑ دے کہا کیا میں کرتا ہوں ایسی اچھی باتیں؟ آپ تو ابھی سے بھلکڑ ہو گئی ہیں مسز، جبکہ ابھی تو میرے معصوم جان بازوں نے آپ کو تنگ بھی نہیں کیا۔ بسما نے خود کو بلش کرنے سے روکنے کے لیے جوس کا گلاس لبوں کو لگا لیا۔ جی ان بازوں کے کمانڈر اور والد ماجد کم ہیں؟ ناک پر دم کرنے کے لیے بسما کی بات پر حنان کا کہا جاندار تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس نے خود کو کیسے سیٹ کیا ہے۔ اس کی یہی باتیں تھیں جو حنان کو اس کا گرویدہ کرتی تھیں۔ حنان بسما کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ اس نے اپنے بازو سے گھڑی اتار کر سائیڈ میز پر رکھی اور تکیہ سیدھا کرتے لیٹ گیا۔ وہ ابھی تک بسما کی کہی ہوئی باتیں سوچ رہا تھا۔ انہی سوچوں نے کتنے ہی عرصے کے بعد آج ماضی کی یاد دلائی تھی۔ وہ ہر اتوار کی طرح آج گھومنے نکلے تھے۔ بسما کے والد ان کو ہر ہفتے کہیں تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے۔ آج وہ ان کو پی اے ایف میوزیم لے کر گئے تھے۔ حنان نے گلاس کے اندر موجود شہدا کی چیزوں کو دیکھتے کہا حنان ایک دن تمہیں بھی تمہارا وطن ایسے پکارے گا اور تم بھی ان ہیروز کی طرح پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اس نے یہ بات صرف خود کو باور کروانی چاہی تھی مگر بسما بھی سن چکی تھی۔ تبھی وہ اس کی طرف بڑھی اور اپنے ہاتھ کی پشت اس کے سامنے کر کے عہد کیا۔ ہم دونوں عہد کرتے ہیں ہم کبھی بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ بسما کے کہتے ہی حنان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہی سب دہرایا اور ہم بڑے ہو کر اپنے لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ جملہ وہ دہراتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا گویا اس وعدے پر مبارکباد دے رہے ہوں۔ ماضی یاد آتے ہی وہ مسکرا دیا۔ یہی تو وہ وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے، پھر اب تم میں سے کوئی بھی کیسے کمزور پڑ سکتا ہے؟ ایسی سب باتیں سوچتے ہی وہ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ بسما کے اسکول میں بچوں کے پیپرز چل رہے تھے۔ آج صرف ایک سیکشن کا ہی پیپر تھا اس لیے باقی سارا سٹاف چھٹی پر تھا۔ صرف بسما اور اس کی ایک کولیگ ہی آن ڈیوٹی تھی۔ بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر وہ پیپر شروع کروا چکی تھی۔ گھنے جنگل میں ہر سو اندھیرا تھا، جدھر نظر پڑتی بس گھنا جنگل ہی دکھائی پڑتا تھا۔ اسی دوران ایک جگہ سے روشنی اندھیرے کو چیرتے ہوئے داخل ہونے لگی جیسے رات جٹ گئی ہو اور سورج نے اپنا کام سنبھال لیا ہو۔ روشنی کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر پاس بہتی نہر پر پڑی۔ وہ حیران ہو گیا اس کا پانی اس قدر کیسے شفاف ہو سکتا تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اسے نہر کے دوسرے کنارے کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ کوئی عورت تھی جو سفید لباس میں تھی، سفید لباس بھی ایسا کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے۔ وہ کسی ٹرانس میں چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ پلٹی تو ہاتھ رکھنے والا حیران رہ گیا۔ وہ تو اس چہرے سے واقف تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو سفید رنگ سے خوف آتا تھا نا، پھر کیوں پہنا ہے؟ میرا گھر یہی تو ہے۔ نہیں یہ سفید رنگ تو بہت پیارا ہے، تم نے ہی تو دیا تھا، تمہاری طرف سے آخری تحفہ۔ میں تمہیں ایسا تحفہ کیوں دوں گا بھلا؟ کیونکہ مجھے کوئی اور رنگ پہننے کی اجازت جو نہیں تھی، باقی رنگ اس فانی دنیا کے جو تھے۔ وہ نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے پیشانی کو چھوا تو وہ پسینے سے شرابور تھی۔ وہ جگہ، وہ اداسی، وہ لڑکی کا خیال آتے ہی وہ فوراً اپنے بیڈ سے اترا اور چابی اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے بسما کے پاس پہنچ جائے، ایک بار اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔
اسی اثنا میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ روشن سکرین پر نظر پڑی تو سامنے بسما کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھا لی۔ ہیلو بسما، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس وہ مجھے لگا میری رات والی باتوں سے تم دکھی نہ ہو تبھی فون کر لیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ گھر پر ہو؟ نہیں اسکول میں ہوں۔ ٹھیک ہے میں راستے میں ہی ہوں، اگر تمہیں دیر ہوگی تو تم انتظار کر لینا، اور اگر وقت نہ ہوا۔ حنان کی اس کے سوالوں سے عجیب سی کیفیت ہونے لگی تو اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ اور اس کی کلیگ کلاس میں ٹہلتے ہوئے بچوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ بی بی جی اس کی پھولتی سانس اس بات کی شاہد تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے آیا ہے۔ بشیر چچا سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ بشیر چچا کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی واضح ہو رہی تھی۔ وہ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کوئی پریشانی والی بات ہے، اس لیے انہیں کلاس روم سے باہر لے آئی۔ کیا ہوا چچا، آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ بی بی وہ آ رہے ہیں، وہ سب ختم کر دیں گے۔ چچا کون آ رہا ہے اور کیا ختم کر دیں گے؟ بی بی وہ، انہوں نے حکم دیا ہے، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا ہے کہ وہ فوراً اپنے بندوں کو لے جا کر یہ سب ختم کر دے، آپ کو ختم کر دے، اور بی بی جی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو بھی مار دیں تاکہ آئندہ کوئی حکم عدلی نہ ہو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بشیر گاؤں کے ملک کے پاس کام کرتا تھا، وہی ملک جو بسما کا اسکول بند کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا۔ بشیر نے جیسے اس کی باتیں سنی تو وہ بسما کو بتانے پہنچ گیا۔ وہ اپنے ملک کے وفاداروں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ آخر کو ایک پاکستانی تھے، وہ کیسے اپنے ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں اپنے ملک کا مستقبل برباد ہوتے دیکھ سکتے تھے۔ بی بی جی آپ یہاں سے چلی جائیں، ان بچوں کو ان کی حیوانیت سے بچا لیں۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے، تبھی ان کی آواز سے لڑکھڑاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ چچا ٹھیک ہے آپ جائیں، اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بشیر چچا کچھ نہ بولے تو اس نے پھر سے دہرایا، ٹھیک ہے نا چچا، آپ نے کچھ نہیں سنا، جائیں اب اس سے پہلے کہ وہ سب یہاں آ جائیں۔ بی بی چچا جائیں، وہ بضد تھی۔ بشیر چچا اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے چل دیے تو اس نے پیچھے سے انہیں پکارا۔ بشیر چچا کے انکشافات نے اس پر بم پھوڑا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا اور کوئی لڑکی ہوتی تو وہ وہیں پر ڈھہ جاتی، مگر وہ بسما تھی، کیپٹن حنان کی بیوی، جس نے ہمیشہ ہاتھ پاؤں پھیلانے کے بجائے دماغ کو چلانا سیکھا تھا۔ وہ بشیر چچا کے جاتے ہی کلاس میں آئی اور آتے ہی اپنی کولیگ کے پاس آئی۔ دیکھو نجمہ، ڈرنا نہ اور میری بات کو غور سے سننا۔ نجمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہیں ابھی بچوں کو پیچھے والی سائڈ سے لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا، اور یہاں سے نکلتے ہی بچوں کو بازار میں پھیلا دینا، اور پھر وہ وہیں سے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ مگر ایسا کیوں؟ بسما سب ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ اس کی باتیں سن کر گھبرا گئی تھی۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، جلدی سے دروازے کی کنڈی لگاؤ۔ نجمہ اس کی ہدایت پر کنڈی لگانے بڑھ گئی تو وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے بچوں کو سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے اور نجمہ نے بچوں کو کھڑکی سے گیلری میں پھلانگنے کو کہا، مگر پھر ان ننھے مستقبل کے مماروں سے آخری بار بات کرنے کو دل چاہا تو انہیں روک لیا۔ میرے ننھے معصوم پھولو، اپنی بسما آپی سے ایک وعدہ کرو گے؟ سب بچوں نے یک زبان ہو کر حامی بھری۔ وعدہ کرو کہ کبھی نہیں بھولو گے تم کون ہو، کبھی نہیں بھولو گے تم سب سے پہلے ایک مسلمان ہو، وعدہ کرو کہ کبھی بھی وقت پڑنے پر اپنے ملک کو پیٹھ نہیں دکھاؤ گے، اس خوف کی فضا سے آزاد ہو کر اڑو گے، اس عزم کے ساتھ کہ ایک دن تم یہ سارے اندھیرے دور کر دو گے، کبھی تعداد کے خوف سے ہمت نہیں ہارو گے، اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤ گے۔ اس کی آواز روندی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بازار تو پرسکون تھی، مگر دل چاہتا تھا کہ وہ جینے کی خواہش کرے۔ یاد رکھو گے نا اپنی بسما آپی کی باتوں کو، اپنی بسما آپی کو؟ آخری سوال اس نے کچھ توقف کے بعد کیا۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے بسما آپی کو۔ ایک ننھی کلی نے آگے آ کر اپنی باہیں کھولیں تو بسما نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ آنسو کی لڑی پلکیں بکوتی اس ننھی کلی کے بالوں میں جذب ہو گئی۔ جب وہ سب گیلری میں اتر گئے تو بسما اور نجمہ نے روم میں پڑا چھوٹا ٹیبل اٹھا کر گیلری میں اتارا۔ نجمہ نے میز دیوار کے ساتھ لگائی اور بچوں کو جلدی جلدی دوسری سائڈ پر کودنے کی ہدایت دی۔ سبھی بچے دیوار پھلانگ چکے تھے، اب نجمہ کی باری تھی۔ بسما میں نہیں جانتی تم یہ سب کس وجہ سے کرنے کو کہہ رہی ہو، تم بھی ہمارے۔ بسما نے اس بات کو بیچ میں ٹوکا۔ بھروسہ رکھو یہی بہتر ہے، بس پلیز تم لوگ کبھی اس خواب کو دماغی فطور سمجھ کر بھول نہ جانا، اس خواب کو تعبیر ضرور دینا جو ہم نے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ کہنے کے بعد وہ نجمہ کے گلے ملی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بسما کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ دونوں نے کار کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنی تھی، جس میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔
چلو جلدی وقت نہیں ہے، اس نے کہتے ساتھ نجمہ کو ہاتھ سے کھڑکی کی جانب دھکیلا۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار پھیلان گئی تھی۔ بسما نے آنکھیں بند کرتے نمکین پانی کو آزاد کر دیا۔ دھڑم سے دروازہ کھلا اور 3 آدمی بندوقیں تھامے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کو خالی پا کر ان کی تیوریاں چڑھیں۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، کدھر ہیں بچے؟ کدھر چھپایا تم نے ان نامردوں کو؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر بسما سے پوچھا۔ بچے آج نہیں آئے، ان کی چھٹی تھی آج۔ اپنے ڈر کو اندر سموئے اس نے کمال تحمل اور بہادری کا مظاہرہ دکھایا۔ پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کیا، جس کے بعد 2 باہر چلے گئے اور تیسرے نے اپنی بندوق سیدھی کرتے بسما پر فائر کھول دیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے، اپنے وطن کے لیے ہزاروں جذبے لیے، ڈھیروں ادھوری خواہشات لیے وہ زمین پر گر پڑی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کو وہ پکارتی، محض اس ذات کے سوا جس کے روبرو وہ حاضری دینے جا رہی تھی۔ اپنے دل کی بے چینی کے سبب وہ کار سے اترتا بھاگتے ہوئے اسکول کے اندر کی جانب بڑھا۔ اپنی جان عزیز اسے پہلے کمرے میں نظر آ گئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سانسیں تھمیں، ہر چیز ٹھہر گئی، ہر شے نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ سامنے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے خون میں ڈوبی زمین پر پڑی تھی۔ ہوش آنے پر وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بھاگا۔ بسما کہتے ساتھ ہی اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ ابھی نہیں، اتنی جلدی جدائی کا تحفہ مت دینا، مگر یہ کیا؟ اس نے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کتنی کوشش کے باوجود بھی بول کیوں نہیں پا رہا تھا؟ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اپنے محرم کا، اپنے خوابوں کے ہمسفر کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولیں اور تکلیف کے باعث بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز نہیں۔ حنان کے آنسو بسما کے چہرے میں جذب ہو رہے تھے۔ دونوں کے لیے مشکل تھا ایک دوسرے کو یوں دیکھنا، مگر چاہتے ہوئے بھی اس وقت نہ تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر سکتے تھے اور نہ ہی آنکھیں بند کر سکتے تھے۔ ڈر تھا دوبارہ رجوع کرنے پر ایک دوسرے کو کھو دینے کا۔ تم چاہتے تھے نا ہم دونوں کو شہادت ملے؟ اس کی دھڑکن دھیمی پڑنے لگی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں یار، پلیز آنکھیں بند مت کرنا، وہ بے بسی سے روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ آنکھیں بند نہیں کرو گی تم؟ آنکھیں بند نہیں کروں گی تو تمہاری خواہش کیسے پوری ہوگی کیپٹ؟ تکلیف کے سبب وہ پورا الفاظ ادا نہیں کر پائی۔ مجھے اچھے سے رخصت نہیں کریں گے؟ بسما نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ جب اٹھا اور بسما کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ ابدی دنیا کا سفر شروع کر چکی تھی۔ بسما کو اس سے بچھڑے 2 ہفتے بیت چکے تھے، 4 دن ہو چکے تھے اس کو اس کی قبر پر حاضری دیتے ہوئے۔ کم سے کم جب تک محبوب کے شہر میں دانہ پانی تھا تب تک تو اس کے در پر حاضری دینا فرض تھا نا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس کی قبر پر آتا، فاتحہ پڑھتا، اس کے جواب دینے کے انتظار میں یوں ہی کچھ دیر بیٹھا رہتا اور پھر بسما کی باتیں یاد آنے پر خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتا۔ آج بھی وہ اس کی طرف سے کسی پیغام کی امید لیے بیٹھا تھا۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا تو وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ فاتحہ پڑھی اور پھر اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اس بریسلیٹ کو ان کے پاس دے کے ٹھٹکا۔ یہ مجھے بسما بیٹی نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا اور کہا تھا کہ وہ تب تک زندہ ہیں جب تک آپ کے دل میں ہیں۔ بسما کا پیغام دینے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے چل دیے اور وہ یوں ہی اس بریسلیٹ کو تکتا رہا۔ وہ آنکھیں جن میں دنیا بھر کی خواہشیں تھیں، ان میں آج ایک خالی پن تھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی محفلوں کی چمک تھیں آج ویرانیوں کی کاس ہیں۔ وہ آنکھیں جن میں کل تک تم تھے، ان میں آج بھی تم ہو۔ وہ بچھڑی نہیں ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہے، میرے دل میں ہے۔ اس کی خوشبو میری روح میں سما چکی ہے۔ بس اس کا وجود سامنے نہیں ہے مگر وہ زندہ ہے میرے دل میں۔ جب تک میں ہوں بسما زندہ ہے۔ اسی طرح کے احساسات وہ بسما کی ڈائری میں روز اتارتا تھا۔ اپنے احساسات قلم بند کرنے کے ساتھ وہ اس کی لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھتا تھا۔ تم اتنی ساری ڈائریز کا آخر کرتی کیا ہو؟ وہ جب بھی اسے کسی بک شاپ پر لے کر جاتی تو اسے یوں ہی اتنی ساری ڈائریز خریدتے دیکھ کر یہی سوال پوچھتا۔ ظاہری بات ہے ان پر لکھتی ہوں۔ وہ ایسے ہی ڈائریز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی جواب دیتی رہی اور جب یہ بھر جاتی ہیں تو سوچا ہے ان کا کیا کرنا ہے؟ سوچنا کیا ہے، میں ان کو سنبھال کر رکھتی ہوں۔ کب تک؟ کیا ساری عمر یوں ہی ان کو سنبھال کر رکھو گی؟ کیپٹن صاحب، یہ میں اپنے لیے تھوڑی آپ کے لیے سنبھال کر رکھتی ہوں، میرے لیے۔ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، جب میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ ان کو پڑھ کر مجھے محسوس کیا کریں گے نا۔ وہ اکثر ایسی ہی باتیں کر جایا کرتی تھی۔ جب وہ اسے سوال کرتا کہ آخر وہ کیا سوچ کر ایسی فضول گوئی کرتی ہے تو وہ ہر بار کی طرح کہتی، بس دل نے کہا
تھا کہنے کو کہہ دیا اور وہ اس کی باتوں پر خاموش رہ جاتا۔ اب جب وہ وہی سب کام کر رہا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کہتی تھی۔ ہر وہ کام جو بسمہ کو کرنا پسند تھا وہ کوشش کرتا تھا وہی سب کرنے کی۔ زخمی ہونے کے باوجود ہار نہیں مانی تھی۔ بسمہ اس کا دل تھی، اس کی خواہش تھی، مگر ان سب سے پہلے اس پر اس کے وطن کا شہداء کا قرض تھا جس کو وہ اس دکھ میں نہیں بھولا تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ بھروسہ نہ ہونے پر بھی اس نے ایک بہترین شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بسمہ کے قتل کے سلسلے میں کورٹ سے رجوع کیا تھا، جبکہ اس کے اختیار میں تھا کہ وہ اسے دہشت گردی اور خوف و ہراس پلانے کے جرم میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کی سانس چھین لیتا۔ وہ ایک شہری ہونے کے ساتھ ساتھ آرمڈ فورسز کا حصہ تھا۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہماری افواج کبھی زیادتی نہیں کرتی۔ بسمہ کا سکول بند نہیں ہوا تھا، کسی نے ڈر کر ہار نہیں مانی تھی۔ مسلمان کو موت سے ڈرنا کہاں زیب دیتا تھا؟ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے بوٹ پہنے، جیکٹ پہنی اور اپنے ہتھیاروں کو ان کی جگہ پر رکھا تھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ نئے مشن پر روانہ ہوا تھا۔